الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ بلوغ المرام سے آج ہمارے سبق کا آغاز ہوگا سفر میں نمازوں کو جمع کرنے کے مسائل۔ جب آدمی مسافر ہوتا ہے، گھر سے باہر ہوتا ہے، تو کیا وہ نمازوں کو جمع کر سکتا ہے؟ یعنی دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ جیسے ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو ساتھ ہی عصر کی نماز پڑھ لے، یا پھر مغرب کی نماز پڑھنی ہے تو ساتھ عشاء کی نماز بھی پڑھ لے، تو دو نمازوں کو جمع کرنا، اور پھر اس میں جمع تقدیم اور تاخیر کے ساتھ پڑھنا، یعنی کہ ظہر کی نماز کو لیٹ کر لینا اور اس کو عصر کے ساتھ پڑھ لینا، یا پھر ظہر کی نماز کو وقت پر پڑھنا اور عصر کی نماز کو پہلے پڑھ لینا۔ اسی طرح مغرب کی نماز کے وقت عشاء کی نماز کو پڑھ لینا، یا مغرب کی نماز کو لیٹ کر لینا اور عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر پڑھ لینا۔ تو اس طرح یعنی کہ جمع تقدیم اور جمع تاخیر، تو یہ سارے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ تو اس بارہ میں پہلی حدیث ہے، ان انس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارتحل قبل عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب، متفق عليه۔ وفي رواية الحاكم في الأربعين بالإسناد الصحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب۔ ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زوال آفتاب سے پہلے سفر شروع فرماتے تو نماز ظہر کو عصر کے وقت تک مؤخر فرماتے تھے، پھر اتر کر دونوں نمازوں کو جمع کرتے تھے۔ اگر آپ کے کوچ فرمانے سے قبل سفر کا آغاز کرنے سے پہلے سورج ڈھل جاتا، یعنی زوال کا وقت ختم ہو چکا ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ظہر کی نماز ادا فرماتے، پھر کوچ فرمانے کے لیے سواری پر سوار ہوتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم کی الاربعین، یعنی کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الاربعین، تو اس میں صحیح اسناد کے ساتھ مروی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز کو اکٹھا کر کے ادا فرماتے، پھر سوار ہوتے۔ اور ابو نعیم نے مستخرج مسلم میں ان الفاظ کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے تھے اور سفر شروع کرنے سے پہلے آفتاب ڈھل جاتا تھا، زوال کا وقت ختم ہو جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو اکٹھا ادا کر کے نمازوں کو اکٹھا کرتے، ادا فرماتے، اور پھر اس کے بعد ثم ارتحل، پھر اپنے سفر کو شروع فرما دیتے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو جمع فرما لیا کرتے تھے۔ اب جو نمازوں کو جمع کرنے کا مسئلہ ہے تو یہ کسی نہ کسی عذر کی وجہ سے ہے۔ کوئی شرعی عذر ہو تو پھر نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، اور شرعی عذر کون کون سے؟ جیسے سفر میں جانا ہو، انسان حج کر رہا ہو، انسان مریض ہو، اور پھر مریضوں میں پھر خواتین کے مسائل میں سے آ جائے گا کہ بھی کسی خاتون کو استحاضے کا مسئلہ ہے،
یا اس نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہوتا ہے، رضاعت کا مسئلہ ہے، تو یہ سارے شارحین حدیث نے عذر لکھے. تو ان عذروں میں سے کوئی بھی عذر درپیش ہو تو انسان نماز کو جمع کر سکتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانی فرمائی ہے. اور اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں، تنگی کا ارادہ نہیں فرماتے. تو اب ایک انسان کے لیے آسانی جو ہوگی تو اس کی رخصت دی گئی ہے، اور وہ کسی عذر کی وجہ سے ہے. وگرنہ تو شریعت میں ساری نمازوں کو ان کے اوقات میں ہی پڑھنا ہے، اور جو وقت پر نماز پڑھنا، پھر اول وقت میں نماز پڑھنا، تو اس کی باقاعدہ احادیث کے اندر فضیلت موجود ہے، ترغیب موجود ہے. تو اپنے وقت پر ہی پڑھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہے، کوئی مشکل درپیش ہے جس کی وجہ سے انسان دو نماز پڑھنے میں اس کو مشکل اور تنگی ہوتی ہے، تو پھر وہ نمازوں کو جمع کر سکتا ہے. اچھا، اب نمازوں کو ویسے تو اپنے وقت پر ہی ادا کرنا ہے، لیکن جیسا کہ ابھی بیان ہوا کہ نمازوں کو کسی عذر کی وجہ سے جمع کیا جا سکتا ہے. تو اب نمازوں کو جمع کرنے کے بارے میں علماء کی 3 آراء ہے، تو وہ تینوں آراء بیان کریں گے، اور جو ان میں سے راجح موقف ہے تو صحیح بات ہے ان تینوں میں سے اس کی نشاندہی کریں گے. بعض علماء نے تو یہ کہا ہے کہ نمازوں کو صرف اور صرف جمع حج کے دوران کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ مزدلفہ اور عرفہ. تو مزدلفہ اور عرفہ کے سوا 2 نمازوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے. اور ان کے نزدیک ان دونوں مواقع پر بھی جمع کا سبب وہ حج کی وجہ سے ہے، سفر کی وجہ سے نہیں. یعنی کہ سفر کی وجہ مسافر ہونا ایک الگ بات ہے، اور حج میں ہونا یہ الگ بات. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حج کے دوران میں ہے نا، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمائی ہے تو ہم بھی جمع کر لیں گے. دوسرا موقف یہ ہے کہ بعض علماء نے اس میں توسیع سے کام لیا ہے، توسع سے کام لیا ہے. تو انہوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ نمازوں کو بلا عذر بھی جمع کیا جا سکتا ہے، یعنی کوئی عذر بھی نہ ہو پھر بھی نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. اور جیسا کہ احادیث میں آتا بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ نہ تو بارش تھی اور نہ کوئی جنگ تھی، لیکن پھر بھی آپ نے نمازوں کو جمع کیا. لیکن وہاں پر شارح ہاں جی، تو بہرحال دوسرا موقف یہ ہے کہ بغیر شرعی عذر کے بھی نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. تو بغیر شرعی عذر کے بھی جمع کرنا جائز ہے. تو یہ ایک دوسرا موقف ہے. اور تیسرا موقف علماء کا یہ ہے، وہ ان دونوں کے بیچ میں ہے. وہ یہ ہے کہ اگر تو جمع کا کوئی شرعی عذر ہو تو جمع جائز ہے، وگرنہ ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا واجب ہے. اگر کوئی شرعی عذر ہو تو پھر تو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. ظہر کے ساتھ عصر کو یا عصر کے ساتھ ظہر کو، مغرب کے ساتھ عشاء کو یا عشاء کے ساتھ مغرب کو، دونوں طرح جائز ہے اگر کوئی عذر ہے. اور اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر نمازوں کو ان کے اوقات میں ہی ادا کرنا یہ واجب ہے. اور یہی قول راجح ہے. یہی تینوں اقوال میں سے جو سب سے صحیح قول ہے وہ تیسرا قول ہی ہے کہ نمازوں کو ان کے اوقات میں ہی ادا کرنا ہے. لیکن اگر کوئی عذر ہو تو پھر عذر کی وجہ سے نمازوں میں تقدیم و تاخیر وہ کی جا سکتی ہے. تو اب یہ ہے کہ بھی نمازوں میں تقدیم افضل ہے یا تاخیر، یعنی کہ ظہر کا وقت ہے، ظہر کی نماز تو پڑھنی لیکن ساتھ عصر کی بھی پڑھ لی جائے، یہ افضل رہے گا
یا پھر ظہر کی نماز کو تھوڑا لیٹ کریں اور عصر کے ساتھ پڑھ لیں تو یہ تاخیر تو یا یہ افضل رہے گا. تو تقدیم افضل ہے یا تاخیر؟ تو تو اس میں افضل صورت وہ ہے جس میں سہولت ہو، یعنی شریعت نے سہولت کو ملحوظ رکھا ہے. تو جمع کا حکم خود یہ آسانی پر مبنی ہے، تیسیر پر مبنی ہے، لہذا اس کی وہی صورت افضل ہوگی جس میں آسانی ہو. اب اس کو ہم سمجھنے کے لیے اس کی وضاحت یوں کر سکتے ہیں. ایک مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے سفر کا آغاز کرنا ہے. اب وہ سواری اس کی اپنی ہو سکتی ہے، گاڑی اس کی اپنی ہو سکتی ہے، یا پھر اس کی اپنی سواری نہیں ہو سکتی. مثلا اس نے عام بس میں سفر کرنا ہے، یا اس نے ٹرین میں سفر کرنا ہے، یا اس نے ہوائی جہاز میں سفر کرنا ہے. یعنی اس طرح اپنی گاڑی کا تو مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اختیار ہوتا ہے، جہاں چاہے انسان اپنی گاڑی کو روک سکتا ہے، اور کوئی بھی ضرورت ہے، وہ نماز ہے، کھانا ہے، اس کے علاوہ اور بھی جو حاجات ضروریاں ہیں، کسی کو پورا کیا جا سکتا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جہاں پر انسان کے بس میں گاڑی کو روکنا نہ ہو، یعنی کہ اب ٹرین کو آپ نہیں روک سکتے، آپ بس کو نہیں روک سکتے، آپ ہوائی جہاز کو نہیں روک سکتے، اب کیا ہے؟ تو اب اگر انسان اس نے سفر کا آغاز کرنا ہے اور ابھی ظہر کی نماز کا وقت نہیں ہوا. مثال کے طور پر اگر سمجھنے کے لیے ہم یہ کہیں کہ پاکستان میں جو ظہر کی نماز کا وقت ہے وہ 12:15 بجے شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس بندے نے اپنے سفر کا آغاز کرنا ہے، اس نے ٹرین میں بیٹھنا ہے، بس میں بیٹھنا ہے، یا وہ سارے دوست احباب نکل کے سفر کا آغاز کر رہے ہیں، 11:30 بجے وہ نکل رہے، 11:45 بجے نکل رہے، تو سفر کا آغاز ہو گیا، تو ابھی تو ظہر کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا. اب ایسی صورت میں وہ اپنا سفر جاری و ساری رکھیں. اب ظاہری بات ہے 12:15 بجے ظہر کی نماز کا وقت تو شروع ہو جائے گا، تو اب ان کو کیا فوراً نماز ادا کرنا چاہیے؟ ہاں. اب ان کے لیے آسانی یہ ہے، سفر میں آسانی یہ ہے کہ وہ ظہر کی نماز کو مؤخر کر دیں، اپنے سفر کو جاری و ساری رکھیں، اور جہاں پر عصر کی نماز کا وقت شروع ہوگا تو وہ پھر اپنی گاڑی کو روک دیں، گاڑی کو روکیں اور پھر وہ ظہر کی نماز پڑھیں اور عصر کی نماز پڑھیں. تو اب جب یہ اپنے شہر سے نکل چکے ہیں، اپنے شہر سے، اپنی بستی سے نکل چکے، تو لہذا اب یہ قصر نماز پڑھیں گے، یعنی 2 فرض پڑھ لیں گے ظہر کے اور 2 فرض پڑھ لیں گے عصر کے. لہذا جمع بھی ہو گئی اور قصر بھی ہو گئی، تو یہ ٹھیک رہے گا. اچھا، دوسری صورت اس کی کیا ہے؟ یہ تو ہوگی نا تاخیر کی صورت. ظہر کو ہم نے مؤخر کر لیا، تاخیر کر لی، اور عصر کو اس کے اول وقت میں پڑھ لیا. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ سفر کا آغاز کیا 12:15 بجے کے بعد، 12:30 بجے کیا، 12:45 بجے کیا، 1 بجے کیا، لہذا اب وقت ہے، لہذا ظہر کی نماز پڑھ لی جائے. اور اب پتہ ہے سفر لمبا ہے، درمیان میں سٹے نہیں آئے گا، بریک نہیں لگے گی، تو ساتھ وہ ظہر کی تو پڑھنی پڑھنی ہے، لیکن وہ عصر کی نماز کو بھی ساتھ ہی پڑھ لے، یعنی 4 فرض ظہر کے پڑھ لیے اور 4 فرض عصر کے بھی پڑھ لی. تو یہ صورت ہو گئی تقدیم کی. اب اس میں ظہر کو اس کے اول وقت میں پڑھا اور عصر کو مقدم کر لیا، تو پہلے پڑھ لیا اس کو، تو یہ ہو گئی صورت تقدیم کی. تو لہذا امید ہے آپ کو اب دونوں صورتیں سمجھ آ گئی ہوں گی کہ جمع تقدیم کون سی ہے اور جمع تاخیر کون سی. اسی طرح عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز ہو. لیکن اب جو نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں وہ ظہر اور عصر جمع کی جا سکتی ہیں، مغرب اور عشاء جمع کی جا سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص عصر اور مغرب کو جمع کر لے، عشاء اور فجر کو جمع کر لے، ایسا نہیں ہوگا. جمع اسی صورت میں ہو سکتی ہے، ظہر کو عصر کے ساتھ یا عصر کو ظہر کے ساتھ، مغرب کو عشاء کے ساتھ یا مغرب کو عشاء کے ساتھ. یہ نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ اور جمع نہیں ہو سکتی. اچھا، اب ایک صورت وہی بنے گی تیسری، کیا سفر میں تو اب بات طے ہو گئی کہ سفر میں نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے.
لیکن اگر کوئی سفر میں نہ حضر میں ہو تو کیا حضر میں بھی نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے؟ دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا جا سکتا ہے، ظہر اثر کو، مغرب عشاء کو؟ تو بہرحال اس کے بارے میں شارحین حدیث نے لکھا ہے، اور عرب کے بہت بڑے عالم دین شیخ محمد بن صالح العثیمین تو وہ فرماتے ہیں کہ حضر میں بھی کسی کو جمع کی اجازت ہے یا نہیں، اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس کسی کو بھی کسی عذر اور بیماری کی وجہ سے نماز کے ادا کرنے میں مشقت ہو، اسے جمع کی اجازت ہے۔ جیسے وہ مریض جس کو پیشاب کا مرض ہو، سلسلے بول، مسلسل اس کو پیشاب کا عارضہ لاحق رہتا ہے، تو ایسا جو مریض ہے سلسلے بول کا مریض کہ اسے ہر نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا مشکل ہے۔ اسی طرح وہ خاتون جس کو استحاضہ آتا ہے، ایک حیض ہوتا ہے ایک استحاضہ ہوتا ہے۔ اب استحاضہ کے مسائل وہ کتاب الطہارہ میں ہمارا جو لیول 1 تھا اس میں گزر چکے۔ تو اب ایسی عورت جس کو حیض کا خون تو چند مخصوص دن آتا ہے، استحاضہ اسے کہتے ہیں کہ عورت کو کسی بیماری کی وجہ سے خون آتا رہتا ہے لیکن وہ حیض کا خون نہیں ہوتا۔ حیض کے خون کی چند علامات ہیں کہ وہ تو مخصوص ایام میں آتا ہے اور خاص دن تک رہتا ہے، ایک بات۔ دوسرا، جو حیض کا خون ہوتا ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے اور سیاہ ہوتا ہے اور بدبودار ہوتا ہے، تو یہ حیض کا خون ہے۔ لیکن اب اگر ایسا خون کسی خاتون کو آتا ہے کہ اس کے وہ جو مخصوص ایام ہے وہ 6 دن ہے، 7 دن ہے، روٹین کے ایام وہ ہے، پتہ ہوتا ہے، تو وہ تو پورے ہو گئے، لیکن اس کے باوجود خون ابھی رک نہیں رہا، تو اس کا مطلب اب وہ خون استحاضے کا خون شمار ہوگا، چونکہ اس کا خون بھی عام خون جیسا ہے۔ حیض والے خون کی اس میں نشانیاں اور علامات نہیں ہیں، ایک خاتون خود پہچانتی اس بات کو کہ حیض کا خون تو نہیں ہے، یہ تو عام خون، تو اس کا مطلب وہ استحاضے کا خون کہلاتا ہے، اور یہ کسی بیماری کی وجہ سے وہ شروع ہوتا ہے، کوئی رگ ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، تو اس سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال اب ایسی خاتون، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو جمع کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب حالانکہ یہ سلسلے بول والا مریض بھی اپنے گھر ہی ہے، یہ خاتون بھی اپنے گھر میں ہی ہے، مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، اس کے باوجود یہ 2 نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، ان کو اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی جمع جائز ہے، کیونکہ اسے ہر نماز کے لیے کپڑے پاک رکھنا اور ان کو کرنا مشکل ہے، اور اس بارے میں یہ بات بھی سب سے زیادہ مبنی بر وسعت ہے، جس کے اندر زیادہ توسع اور آسانی ہے، وہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے۔ اور اسی طرح بارش کے عذر کی وجہ سے جمع جائز ہے، بارش ہو رہی ہو تو اب مسجد میں لوگ آئے ہیں، مغرب کی نماز پڑھ لی ہے، لہذا وہ عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں، یعنی کہ بارش کی وجہ سے مغرب کی نماز تو انہوں نے پڑھ لی لیکن عشاء کی نماز پڑھ لیں، اور وہ اب مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے گھر کو چلے جائیں۔ ایسی اگر ظہر کے ٹائم بارش شروع ہو چکی ہے تو لوگوں نے نماز پڑھی ہے، تو لہذا وہ ظہر کے ساتھ اگر عصر بھی پڑھ لیں، با جماعت ادا کر لیں، تو ان کے لیے اجازت ہوگی۔ تو بہرحال بارش کے عذر کی وجہ سے جمع جائز ہے، تاکہ نمازیوں کو دونوں نمازوں کی جماعت میسر آ سکے۔ اسی طرح جہاں سفر پر نکلے چند لوگ شہر پہنچنے پر متفرق ہونے لگے اور انہیں معلوم ہو کہ اپنے گھروں کو جا کر سب اکیلے اکیلے نماز پڑھیں گے، تو جماعت پانے کی غرض سے بھی انہیں جمع کرنا جائز ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے جب انسان سفر سے لوٹ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ جب اپنے گھر یا شہر پہنچنے کے قریب ہوتا ہے تو سارے دوست اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور پھر جب گھر پہنچتے پھر سستی چھائی ہوتی ہے، بندہ لیٹنے کی کرتا ہے، یا پھر انتظار میں جو لوگ ہوتے ہیں ان سے ملنا گلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر نمازیں جو ہے نا وہ ضائع ہونے کا بہرحال امکان موجود ہوتا ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ سارے لوگ ایک جگہ پر نمازوں کو پڑھیں، اور سارے پڑھیں، باجماعت پڑھیں، اور نمازوں کو جمع کر لیں، اور پھر اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جائیں، تو یہ بھی ان کے لیے جائز ہوگا۔ تو بہرحال یہ تمام وہ صورتیں ہیں کہ اگر انسان سفر میں نہ ہو، اپنے گھر ہو، تو تب بھی وہ نمازوں کو جمع کر سکتا ہے۔
تو ان کا جمع کرنا انشاءاللہ الرحمن ٹھیک ہوگا۔ تو اب اس حدیث میں یہی مسئلہ بیان کیا گیا کہ شرعی عذر کی وجہ سے نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے، اور شرعی عذر کئی ہو سکتے ہیں، سفر ہے، حج ہے، اور کوئی بیماری ہے، استحاضہ ہے، دودھ پلانا ہے، اور اس طرح نماز کے ساتھ جماعت کو نماز کے ساتھ پڑھنے کا جو ذوق شوق ہے تو وہ۔ تو اب اگر ہم اس حدیث سے مسائل اخذ کریں تو پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ سفر جاری رکھنے کی غرض سے نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جمع کی وہ صورت افضل ہے جس میں آسانی ہو، بھلے پہلے پڑھ لیں، اگر اس میں آسانی ہے تو زور کے ساتھ عصر پڑھ لیں، وہ بہتر ہے، لیکن اگر کسی کو ظہر سے وہ نکل چکے ہیں، وقت نہیں ہوا تھا، تو اب وہ عصر کے ساتھ پڑھیں گے، اس میں آسانی ہے تو وہ کر لیں، یعنی تو جیسے آسانی ہو ویسے جمع کر لیں تو یہ بھی جائز ہے۔ تیسرا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ساتھیوں اور رفقائے سفر کے ساتھ نرمی، شفقت اور رعایت، یعنی کہ سفر کو کہا گیا قطعۃ من العذاب، یہ سفر تو ایک عذاب کا ٹکڑا ہے، تو آپ نے بہرحال اس مسافر کے لیے جو سفر میں ہوتا ہے، مشقت اور تکلیف میں ہوتا ہے، اس کے لیے آسانی فرما دی کہ تم نمازوں کو جمع کر سکتے ہو۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سفر میں بھی نماز کو باجماعت ادا کرنا مشروع اور واجب ہے، یعنی کہ اہتمام کرنا چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اور یہ بھی یاد رہے کہ دو نمازوں کو جمع کر کے ادا کرتے وقت پہلی نماز کا سلام پھیرنے سے قبل جمع کی نیت کرنا شرط نہیں ہے، یہی صحیح اور درست مذہب ہے۔ اچھا، اب سفر کے حوالے سے، نمازوں کے حوالے سے ایک بات کا اور خیال رکھنا چاہیے، بلکہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ بھی آپ کو بھی اس کی وضاحت کر دوں۔ اب مثال کے طور پر آپ اگر سفر سے واپس آ رہے ہیں اپنے گھر کی طرف، تو اب ایک وہ نماز ہے جس نماز کا وقت ختم ہو گیا سفر کے دوران لیکن آپ پڑھ نہیں سکے، مثلا ظہر کی نماز تھی، تو ظہر کی نماز آپ نے ادا کرنی تھی لیکن آپ کا سفر جاری و ساری تھا، لیکن ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا اور آپ کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا، لہذا عصر کی نماز کا وقت بھی شروع ہو گیا، لیکن آپ نے کہا کہ چلو بس تھوڑا ہی گھر دور رہ گیا ہے تو گھر جا کر آرام سکون سے نماز پڑھیں گے۔ اچھا، اب جب آپ گھر آ گئے تو اب ظہر کی نماز کا وقت تو ختم ہو چکا تھا، اب عصر کی نماز کا وقت ہے، لہذا اب ان دو نمازوں میں سے جو عصر کی نماز ہے نا، وہ آپ گھر پہنچ گئے، وہ تو 4 فرض پڑھیں گے آپ، اس کو قصر نہیں کر سکتے، لیکن جو ظہر کی نماز تھی جو سفر میں وہ رہ گئی تھی، نہیں پڑھ سکے، تو لہذا وہ آپ 2 رکعتیں پڑھیں گے، اس کی آپ 2 رکعتیں پڑھیں گے، یعنی کہ جو نماز سفر میں آپ کی فوت ہوئی تو وہ 2 رکعتیں ہی فرض تھیں، لہذا اب اگر آپ اپنے گھر بھی ادا کریں گے تو ظہر کی 2 رکعتیں ہی پڑھیں گے، اور عصر کی نماز کا وقت آپ کے شہر سے باہر ہو گیا تھا، اذانیں ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سفر جاری و ساری رکھا اور آپ اپنے گھر پہنچ گئے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں عصر کی نماز کی بھی 2 فرض ہی پڑھ لوں، چونکہ پیچھے عصر کی نماز کا وقت تو ہو گیا تھا، اگر میں وہاں پڑھتا تو تب بھی تو میں نے 2 فرض ہی پڑھنے تھے، لہذا اب گھر بھی میں 2 ہی پڑھ لوں، نہ ایسا نہیں ہے، گھر چونکہ عصر کی نماز کا وقت ابھی باقی ہے، تو لہذا وہ آپ پوری نماز پڑھیں گے، 4 فرض پڑھیں گے، لیکن جو نماز آپ کی سفر میں رہ گئی تھی وہ آپ پر 2 رکعتیں فرض تھی، اور لہذا وہ آپ گھر آ کر 2 رکعتیں ہی پڑھیں گے۔ تو اسی طرح سفر کا جب شروع کریں تو اس وقت بھی خیال رکھنا چاہیے، فرض کر لیں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا لیکن آپ سفر کے نکلنے کی جلدی میں تھے، انتظام کر رہے تھے، تو آپ ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکے اور آپ نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا، اور آپ نے پھر 2-3 گھنٹے بعد، یعنی کوئی 100 کلومیٹر 150 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد اب آپ عصر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ یہ کہیں کہ دیکھو اب میں مسافر ہوں لہٰذا میں ظہر کی بھی نماز پڑھوں گا تو 2 رکعتیں پڑھ لوں گا، عصر کی پڑھوں گا تو 2 رکعتیں پڑھ لوں گا، نہیں، غلط بات۔ ظہر کی نماز آپ پوری پڑھیں گے، چونکہ جب
نماز کے وقت کا آغاز ہوا تھا اس وقت آپ اپنے گھر موجود تھے، لہذا اگر آپ وہاں پڑھتے تو آپ نے 4 فرض ہی پڑھنے تھے، پوری نماز پڑھنی تھی، تو لہذا آپ جہاں کہیں بھی پڑھیں گے تو آپ ظہر کی نماز پوری پڑھیں گے، 4 فرض ہی پڑھیں گے، ایسا نہیں کہ 2 پڑھ لیں گے۔ ہاں عصر کی نماز سفر میں ہے تو وہاں پر آپ جو آپ پڑھیں گے تو پھر آپ وہ 2 رکعت ہی پڑھیں گے، تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ آگے حدیث ہے، یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا کہ کون کون سی نمازوں کو ہم کرتے ہیں۔ روایت ہے وَأَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة تبوک فَكَانَ يُصَلِّ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا رواہ مسلم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے ادا فرمایا کرتے تھے، یعنی کہ ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر ہم بھی کریں گے تو ان کی ترتیب کیا ہوگی، ظہر عصر مغرب عشاء۔ تو اب تقدیم و تاخیر کی بات ہو چکی ہے، تو جیسے بھی کسی کے لیے سہولت ہو تو اس میں وہ ویسے کر سکتا ہے۔ اب اس حدیث میں بھی سفر میں نمازوں کو جمع کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے مقام پر 20 دن قیام فرمایا اور نمازوں کو جمع کر کے ادا فرماتے رہے۔ البتہ مذکورہ روایت میں اس بات کی تفصیل ذکر نہیں کہ یہ جمع تقدیم کی صورت تھی، یہ جمع تاخیر کی۔ بظاہر جب اس صورت میں بھی سہولت رہی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اختیار فرمایا ہوگا۔ تو اس حدیث سے ہمیں جو مسائل معلوم ہوتے ہیں وہ یہ، نمبر 1، سفر جتنا بھی طویل ہو مسافر کے لیے معلوم ہوا کہ عصر اور مغرب کو عشاء، عصر اور مغرب کو عشاء اور فجر اور ظہر کو جمع کر کے ادا نہ کیا جائے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ دن کی نمازوں اور رات کی نمازوں کو جمع کر کے ادا کرنا جائز۔ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دن کی نمازیں ظہر و عصر ہیں اور رات کی نمازیں مغرب اور عشاء ہے۔ رہی فجر کی نماز تو اگرچہ وہ دن کی نماز ہے لیکن اسے عشاء کے ساتھ ملا کر ادا نہ کیا جائے، کیونکہ عشاء رات کی نماز ہے، اور نہ ظہر کی نماز کے ساتھ ملا کر ہی ادا کیا جائے، کیونکہ اگرچہ ظہر بھی دن کی نماز ہے لیکن دونوں نمازوں کے اوقات باہم ملے ہوئے نہیں ہیں، لہذا فجر کی نماز اپنے محل پر رہے گی، اس کو ہم کسی نماز کے ساتھ جمع کر کے ادا نہیں کر سکتے۔ آگے حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے، وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقصروا الصلاة في اقل من 4 برود من مکہ الى عصفان، رواہ الدارقطنی باسناد ضعیف والصحیح انه موقوف كذا اخرجہ ابن خزیمہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے 4 برید سے کم کی مسافت میں نماز کو قصر کر کے ادا نہ کرو، جو مکہ سے عصفان تک کی مسافت ہے۔ اس حدیث کو امام دارقطنی نے ضعیف اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے۔ اسی طرح امام ابن خزیمہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو اب اس حدیث کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، تو یہ ضعیف روایت تھی، بلکہ یہ جو حدیث ہے یہ منکر روایت ہے، لہذا یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی مروی نہیں ہو سکتی۔ صحیح وہی ہے جو شیخ اسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ سفر کی زمان مکان دونوں کی تحدید کی بابت کوئی صحیح روایت نہیں ملتی، یہ ہمارا عرف اور عادت کی طرف راجع ہے، لہذا عرف میں لوگ جسے سفر کہتے ہیں وہ سفر کہلائے گا، اور جسے وہ سفر نہیں کہتے اسے سفر نہ کہا جائے گا۔ اسی لیے رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے موقوف ہونے کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی کہ اب اس میں اس حدیث میں جو مسئلہ بیان ہوا ہے اس مسئلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے،
جب روایت ہی منکر ہے، انتہائی ضعیف بھی نہیں، منکر من گھڑت روایت ہے، تو جو من گھڑت روایت ہو اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ روایت ہے جس سے یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا کہ اب اگر کوئی شخص سفر میں تو ہو، لیکن اب اس کا دل چاہے کہ وہ پوری نماز پڑھے، تو اب اس کے لیے پوری نماز پڑھنا افضل ہے کہ قصر نماز کر کے پڑھنا افضل ہے۔ تو اس بارے میں روایت ہے، وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر امت الذین اذا اصاؤوا استغفروا واذا سافروا قصروا وافطروا، اخرجه الطبرانی في الاوسط باسناد ضعیف وهو في مرسل سعید بن المسیب عند البیہقی مختصرا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں کہ جب وہ کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور جب وہ سفر کرتے ہیں، سفر میں نکلتے ہیں تو نماز قصر کرتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے، یعنی سفر کے دوران روزہ بھی نہیں رکھتے اور نماز بھی قصر کر کے پڑھتے ہیں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث المعجم الاوسط میں ضعیف سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ سنن بیہقی میں یہ روایت اختصار کے ساتھ سعید بن مسیب سے مرسل مروی ہے۔ اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کا مضمون دیگر روایات سے بارہا ثابت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کا ایک وصف یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ وہ گناہ کر بیٹھنے پر استغفار کرتے ہیں، ایسا کہ اللہ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 135 میں ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اور وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، بس اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا اور کون گناہ بخشتا ہے، اور انہوں نے جو کیا اس پر اصرار نہیں کرتے کہ جبکہ وہ جانتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو رخصت دیتا ہے، اللہ کو یہ بات پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کو قبول کیا جائے۔ اس بارے میں جو احادیث تھیں وہ پچھلے سبق میں تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کر دیا گیا تھا۔ تو اب یہ جو ہم نے نمازوں کو جمع کرنے کے بارے میں احادیث پڑھی ہیں، ان پر ایک سرسری سی نظر اور ڈال لیں تاکہ بات تازہ بھی ہو جائے اور مزید اس میں تھوڑی سی وضاحت بھی ہو جائے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے، چونکہ ہر نماز اپنے وقت پر فرض ہے، لیکن دوران سفر میں مسافر کے لیے جمع تقدیم و تاخیر کی رخصت ہے، لیکن وہ ظہر کے ساتھ عصر اور عصر کے ساتھ ظہر ملا سکتا ہے۔ یہی معاملہ مغرب اور عشاء کا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے، غزوہ تبوک کے لیے سفر میں نکلے تو ظہر، عصر اور مغرب عشاء کو جمع کر کے ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج ڈھلنے سے پہلے کوچ فرماتے تو ظہر عصر کے وقت تک کو مؤخر فرماتے، پھر اترتے اور ان دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھتے، اور اگر سفر شروع کرنے سے پہلے ہی سورج ڈھل جاتا تو ظہر پڑھتے اور سوار ہو جاتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں جب سورج ڈھلنے سے پہلے کوچ کرتے تو ظہر کو مؤخر کرتے حتیٰ کہ عصر کے ساتھ جمع کر کے پڑھتے، اور جب سورج ڈھلنے کے بعد کوچ کرتے تو ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھتے، پھر سفر شروع کرتے۔ اسی طرح جب مغرب سے پہلے روانہ ہوتے تو مغرب کو مؤخر کرتے حتیٰ کہ عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھتے، اور جب مغرب کا وقت ہونے کے بعد سفر شروع کرتے تو عشاء کو جلدی کر کے مغرب کے ساتھ پڑھ لیتے تھے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت، حدیث نمبر 1220۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں چلنے کی جلدی ہوتی تو آپ مغرب کو مؤخر کرتے یہاں تک کہ شفق غائب ہو جاتے اور مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر کے پڑھتے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ اب بعض لوگ اپنے گاؤں یا شہر ہی میں سفر شروع کرنے سے پہلے ظہر، عصر اور مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیتے ہیں، لہذا یہ درست نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ طریقہ مسافر کے لیے تو جائز ہے، جو حالت سفر میں ہے، مقیم کے لیے نہیں۔
جو بھی اپنے گاؤں اور شہر کی حدود میں موجود ہو. ہاں گاؤں اور شہر کی حدود سے باہر نکل جائے تو پھر جائز ہے, لیکن اگر وہ مقیم کی طرح جمع کرنا چاہے تو جائز ہے, اور اس کا طریقہ پیچھے ہم نے بیان کیا ہے. اور ظہر, عصر اور مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں, یا فجر اور ظہر وغیرہ کو جمع کرنا جائز نہیں ہے. کہ بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں جی, جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو بعض لوگوں کا دل کرتا ہے کہ وہ سنتیں بھی پڑھیں. تو کیا سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں پڑھا کرتے تھے یا نہیں پڑھا کرتے تھے؟ اب اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فلم ارہ یسبح فی السفر. صحیح بخاری کی روایت ہے, فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں لیکن کبھی آپ کو سفر میں سنتیں پڑھتے نہیں دیکھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا ہے اور سفر کے دوران میں نے آپ کو سنتیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. اب ظاہری بات ہے سفر میں جو فرض ہیں وہی آدھے کر دیے گئے. اب ظہر کے 4 فرض ہیں تو فرض 2 کر دیے گئے, تو پھر سنتوں کی حیثیت کیا رہ گئی؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا کرتے تھے. اگر آپ پڑھتے ہوتے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے اور وہ پھر بیان فرما دیتے. حضرت عبداللہ بن عمر سے ان کے کہا اگر آپ سفر میں سنتیں بھی پڑھ لے تو کیا رج؟ یعنی بھتیجا کہہ رہا اپنے چچا سے, اور چچا کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر جو صحابی رسول ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. ان سے کہہ رہے چچا جان اگر آپ سفر میں اس میں کیا برائی ہے, اس میں کیا حرج ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اگر میں نے سنتیں پڑھنی ہوتی تو میں فرض ہی پورے پڑھ لیتا. یعنی کہ اگر میں نے ثواب ہی لینا ہے, سنتیں پڑھنی ہے, تو پھر میں نہیں ہے کہ میں ظہر کے 4 فرض ہی پڑھ لوں. تو مطلب یہ سمجھنا رہے تھے کہ اگر بھائی پڑھنا ہی ہوتا تو جو چیزیں فرض ہیں وہ زیادہ اہم ہوتی ہیں نا, ان کا ہی زیادہ ثواب اور اجر ہوتا ہے, فرض ہی پورے پڑھنے چاہیے تھے. تو لہذا جب میں فرضوں کو ہی کم کر پڑھتا ہوں تو پھر وہ سنتیں میں کیوں پڑھوں؟ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. ہاں یہ بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں فجر کی سنتیں لازمی طور پر پڑھا کرتے تھے. تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آ گیا کہ آپ فجر کی سنت پڑھا کرتے تھے, اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, حدیث نمبر 681. ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کا جو وتر ہے وہ بھی سفر میں پڑھا کرتے تھے. تو بہرحال اب حضر میں یعنی وہ نمازوں کو جمع کر سکتا ہے کہ نہیں, اس پر بھی ایک ہم نظر ڈالتے ہیں. مقیم آدمی 2 نمازیں جمع کر سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہ کر 7 رکعت ایک ساتھ اور 8 رکعت ایک ساتھ پڑھی. یعنی کہ 7 رکعت کیسے بنیں گی؟ 7 رکعت بنیں گی کہ مغرب اور عشاء, مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض, تو 4 اور 3 7 ہو گئے. اور 8 کیسے بنیں گی؟ ظہر کے 4 فرض اور عصر کے بھی 4 فرض. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھی کر کے پڑھی, مدینہ میں پڑھی. آپ مسافر نہیں تھے, مدینہ میں ہوں گے تو مقیم ہی ہوں گے نا, تو آپ نے ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھا اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھا. تو اب یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے 543 نمبر حدیث. بعض علماء حضر میں بغیر عذر کے 2 نمازیں جمع کرنے کو کبیرہ گناہ شمار کرتے ہیں. بات نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضر میں بغیر عذر کے 2 نمازیں جمع کرنا ثابت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بغیر خوف اور بغیر سفر کے ظہر عصر کو اکٹھا کر کے پڑھا. بغیر خوف کے اور بغیر سفر کے مدینہ منورہ میں 2 نمازوں کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. ابو زبیر کہتے ہیں کہ میں نے سعید سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہی سوال میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کیا تھا, تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے مشکل میں نہ پڑے. اور یہ صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 705 نمبر حدیث. اس کا مطلب
اب اس ایک روایت کو صحابہ کرام سے یہ بات بیان ہوگی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ حدیث آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نماز پڑھی بغیر خوف کے اور آپ نے پڑھی, اور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے میری امت کے لیے آسانی ہو, میری امت مشکل میں نہ پڑے. اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ سفر کی جگہ بارش کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بارش اور خوف کے بغیر نماز جمع کی. نہ تو یعنی بارش تھی نہ خوف, یعنی خوف کا مسئلہ ہو یا بارش ہو پھر ہو ہی سکتی ہیں, لیکن بارش بھی نہیں ہو رہی تھی, خوف بھی نہیں تھا, یعنی کہ کوئی جنگ بھی نہیں چل رہی تھی, پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں نماز جمع کی. الفاظ کیا ہے؟ من غیر مرض ولا علت, کہ بغیر کسی مرض اور علت کے دو نمازیں جمع کی. اور یہ روایت کے اندر موجود ہے اور اس کی سند بھی حسن ہے, تو ثابت ہوا بغیر کسی علت کے حضر میں دو نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں, لیکن اس کو معمول بنانا جائز نہیں ہے. لیکن اب کوئی بندہ یہ کہے چلو جی رخصت مل گئی ہے تو لہذا اب وہ اسی پر عمل کرتا رہے, نہیں. ایسا شیعہ حضرات کرتے ہیں, وہ ظہرین اور مغربین پڑھتے ہیں ہمیشہ, یعنی کہ ظہر اثر کو جمع کر کے پڑھتے ہیں اور مغرب عشاء کو, لیکن جو اہل السنہ ہے وہ ایسا نہیں کرتے. ہاں کسی عذر کی وجہ سے یا کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو معمول بنانا جائز نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنا تھا. جب بغیر کسی علت کے کبھی کبھار دو نمازیں جمع کرنا جائز ہے تو پھر بیماری, بارش, کسی اور عذر کی وجہ سے دو نمازیں جمع کرنا بھی جائز ہوا, لیکن طریقہ وہی ہوگا جو مقیم کے لیے حدیث سے ثابت ہے. تو اب حضر میں دو نمازیں جمع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی کہ حضر میں جب کوئی بندہ مسافر نہ ہو تو وہ دو نمازوں کو جمع کیسے کر سکتا ہے؟ مقیم آدمی اگر دو نمازیں جمع کرنا چاہتا ہے تو وہ ظہر کو لیٹ کرے گا اور عصر کو مقدم, اسی طرح مغرب کو لیٹ کرے گا اور عشاء کو مقدم. حضرت عبداللہ بن شقیق رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس نے بصرہ میں عصر کے بعد خطبہ دینا شروع کیا, یعنی عصر کی نماز کے بعد خطبہ دینا شروع کیا, حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور ستارے چمکنے لگے. تو لوگ کہنے لگے نماز نماز, یعنی کہ نماز کب پڑھیں گے, نماز کب پڑھیں گے. پھر بنی تمیم کا ایک شخص آیا, وہ بغیر کسی وقفہ کے مسلسل کہنا شروع ہوا نماز نماز. تب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کیا تو مجھے سنت سکھاتا ہے, تیری ماں مرے. پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر اور مغرب عشاء کو جمع کر کے پڑھا, اور حضرت عبداللہ بن عباس نے اس موقع پر مغرب کو لیٹ کیا اور عشاء کو کر کے پڑھا. حضرت عبداللہ بن شقیق جو کہ تابعی ہیں کہتے ہیں میرے دل میں خلش رہی تو میں رضی اللہ تو ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا ابن عباس سچ کہتے ہیں. یعنی وہ جو تابعی ہے نا وہ کہتا ہے میرے دل میں تھوڑا سا نا شک شبہ سا پیدا ہوا کہ بھئی یہ مسئلہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. ہم ایک جگہ پہ موجود ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور حضرت عبداللہ بن عباس اتنا لمبا خطبہ دے رہے, عصر کے بعد سے شروع ہوئے تقریر کیے ہی جا رہے کیے ہی جا رہے. بھئی مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تو نماز سے اہم تو کوئی بھی چیز نہیں ہے, لہذا پہلے نماز پڑھ لینی چاہیے. لیکن وہ کہہ رہے کہ نہیں ہم نماز کو لیٹ کر کے پڑھ لیں گے, لیکن خطبہ دیتے رہے. تو مجھے یہ جو عمل ہے تھوڑا اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے خلش سی پیدا ہوئی کہ کسی اور سے بھی مسئلہ پوچھ لینا چاہیے. لہٰذا میں گیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس, اور یہ صورتحال میں نے ان کو بتائی. بھئی طرح حضرت عبداللہ بن عباس خطبہ دے رہے عصر کے بعد سے, مغرب کی نماز بھی نکال دی اور پھر مغرب کی نماز کو لیٹ کر کے انہوں نے پھر عشاء کے ساتھ دونوں نماز اکٹھا پڑھا, اور وہ کہتے ہیں ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری بات سن کر سائل کو جواب دیا عباس ٹھیک فرما رہے ہیں, یعنی یہ مسئلہ بالکل صحیح ہے, ایسا کیا رسول اللہ ثابت ہے.
اور یہ صحیح مسلم کے اندر واقعہ موجود ہے اور حدیث نمبر ہے 705۔ ایسی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک عورت کو استحاضہ کا مرض لاحق ہوا، تو اسے حکم دیا گیا کہ وہ نماز ظہر کو لیٹ کرے اور ان دونوں نمازوں کے لیے غسل کرے، اور مغرب کو مؤخر کرے اور عشاء کو جلدی کرے، اور دو کے لیے ایک غسل کرے اور فجر کی نماز کے لیے ایک غسل کرے۔ تو اب یہاں پر بھی نمازوں کو جمع کرنے کا طریقہ کیسے ہوگا، یعنی جو مقیم آدمی ہے وہ کیسے جمع کرے گا، اس کا طریقہ آ گیا۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ استحاضہ والی عورت کے لیے غسل فرض نہیں ہے، اگر وہ آسانی سے کر سکتی ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ استنجا کرے، وضو کرے اور نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ آگے عمر بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے ابو العشاء جابر بن زید سے کہا، اے ابو الشعثاء، میرا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو لیٹ کیا اور عصر کو جلدی کیا، اور مغرب کو لیٹ کیا اور عشاء کو جلدی کیا۔ تو انہوں نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں ظہر، عصر اور مغرب عشاء کو جمع کرنے والی حضرت عبداللہ بن عباس والی حدیث پر انہوں نے یہ باب باندھا، باب تاخیر الظہری الی العصر، تاخیر الظہری الی العصر، یعنی ظہر کو عصر تک مؤخر کرنے کا بیان۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے، جو سمجھ ہے، وہ ترجمۃ الباب کے اندر ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ان کا ذہن بھی یہی ہے، یعنی ظہر کو عصر تک مؤخر وہ کرے۔ اور بعد کا خیال ہے مطلق جمع کرنا جائز ہے، یعنی جمع تقدیم ہو یا تاخیر۔ تو بہرحال یہ حضر میں جمع کرنے کا مسئلہ بیان ہوا۔ ہمارے سبق کا دوسرا حصہ آج یہ ہے کہ مریض کی نماز اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ مریض آدمی کی نماز اور مریض آدمی کی نماز کا طریقہ، چونکہ تندرست آدمی ہے تو ظاہری بات ہے وہ تو نماز کو ویسے ہی پڑھے گا، لیکن جو آدمی مریض ہوتا ہے تو اس کے لیے کھڑا ہونا یا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ اب اس کی نماز کی کیفیت کیا ہوگی، اس بارے میں شریعت ہمیں کیا کہتی ہے۔ تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے، وعن عمران بن حسین قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواہ البخاری۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا، جس کی وجہ سے مجھے نماز پڑھنے میں بے حد دقت ہوتی، سو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اس صورتحال کا، اس بیماری کا تذکرہ کیا کہ میں نماز ادا کرنے کے نماز کیسے ادا کروں اس حالت میں جب کہ میں ٹھیک طریقے سے بیٹھ نہیں سکتا ہوں، تو میں اب کیسے نماز ادا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، اور اگر کھڑے ہو کر نماز ادا نہ کر سکو تو بیٹھ کر ادا کر لو، اور اگر بیٹھ کر نماز ادا نہ کر سکو تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز ادا کرو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کے لیے یہ آسانی فرما دی کہ وہ جس طرح بھی نماز پڑھ سکتا ہے بہرحال وہ نماز پڑھے گا، نماز میں اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ تو اب جو صحابی نے اپنے مرض کا ذکر کیا تو ظاہری بات ہے یہ ایسا مرض ہے، مہلک مرض ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اس سے، جو مبتلا ہے اللہ ان کو شفا دے، بلکہ جو کسی بھی مرض میں مبتلا شخص ہے اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر کے اس کو حل یہ بتایا کہ بھائی بہرحال نماز تو پڑھنی پڑے گی، لیکن اگر تم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر پڑھنا مشکل ہے تو پھر پہلو کے بل لیٹ جاؤ اور پھر نماز پڑھ لو۔ تو اس حدیث میں یہی مسئلہ بیان کیا گیا کہ نماز کسی حال میں بھی معاف اور ساکت نہیں، اسے جیسے بھی بن پڑے اسے ادا کرنا چاہیے۔ اب اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ مریض کی عادت مشروع ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سوال و جواب اس وقت ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ دوسری یہ بات معلوم ہوئی اگر مقصود علم کی نشر و اشاعت ہو تو ان باتوں کو بھی صراحتاً بیان کرنا جائز ہے جن کے ذکر کرنے میں
हया माने होती है। अब जाहिर बात है, बवासीर का जो मर्ज है जिस जगह पर होता है, बंदा इस मर्ज को तो आमतौर पर छुपाता है, ये बयान तो नहीं करता है, खैर, लेकिन चूंकि मसला पूछना था तो इल्म हासिल करना था, इसलिए सराहत के साथ मसला बयान किया गया और फिर उसका जवाब। तो लिहाजा मसला अगर पूछना हो तो कोई मर्द है या औरत है, उसके ज़ाहिरी मसाइल हैं या बातनी मसाइल है, या मर्द औरत के मखसूस मसाइल है, तो उनको पूछना चाहिए और उलमा से पूछना चाहिए। कुरान में अल्लाह ने फरमाया फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें किस चीज का इल्म नहीं है तो फिर अहले इल्म से पूछो। तो जाहिर बात है, अब आप पूछेंगे तो वो आपको आपकी रहनुमाई करेगा, शरीयत का उस बारे में नजरिया क्या है वो आपको बताएगा, इसलिए सवाल कर लेना चाहिए। ये बात ही मालूम हुई कि सहाबा कराम रदी अल्लाह अजमाइन वो इल्म हासिल करने के बहुत हरीस थे, कोई मौका ऐसे जाने नहीं देते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल किया जा सकता है और वो ना करें, बल्कि वो हर सूरत इल्म हासिल करते थे। फिर आदमी को चाहिए कि इसे जब कोई नई बात पेश आए तो इस बारे में रब ताला का हुक्म दरियाफ्त करे कि इस बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। बहरहाल ये बात ही मालूम हुई, मरीज पर भी असल खड़े होकर नमाज पढ़ना ही वाजिब है, और इससे मुराद फर्ज नमाज है। रही नफल नमाज तो इसके बारे में यही है कि उसे तो बिला उजर भी बैठकर पढ़ना जायज है, लेकिन हदीस गुजर चुकी है, अगर कोई बिला उजर उसको बैठकर पढ़ेगा तो उसको सवाब आधा मिलेगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत ये थी कि आप वो बैठकर पढ़ते थे, आपको सवाब पूरा मिलता था। जैसा कि सहाबा कराम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा गए तो वहां पर बुखार की वबा फूटती थी, तो ये मुहाजिर लोग जब वहां गए सहाबा कराम तो इनको बुखार चढ़ गया। अब बुखार की वजह जिस्म बहुत कमजोर हो गया, तो नमाजें भी खड़े होकर पढ़ना मुश्किल हो गई। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान फरमाई कि भाई तुम मरीज हो, तुम बैठकर नमाज पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन बैठकर नमाज पढ़ने से नमाज का सवाब आधा मिलता है, और जो खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे उनको पूरा सवाब मिलेगा। तो वो सहाबा कराम जो मरीज थे और बैठकर नमाज पढ़ते थे, वो भी खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। उन्होंने कहा कि हम खड़े होकर पढ़ेंगे, तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन सवाब पूरा हासिल करेंगे। तो बहरहाल बीमार आदमी को भी चाहिए कि अगर वो खड़ा हो सकता है तो फिर उसको खड़े होकर नमाज पढ़नी चाहिए। और यहाँ पर एक और बात, मरीज आदमी को एक और ख्याल करना चाहिए। हमारे यहाँ तो देखें, अगर कोई ऐसा मरीज है जिसके वाकयातन जिस्म में कहीं कोई चोट लगी है, कोई घुटने में, टांग में मसला है, कमर का मसला है, गर्दन का मसला है, कि वो जमीन पर नीचे नहीं बैठ सकता, फिर तो वो कुर्सी पर बैठ जाए। लेकिन अगर वो जमीन पर बैठ सकता है लेकिन फिर वो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ता है, तो उसके लिए कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना जायज नहीं है। कुर्सी पर इंसान उसी वक्त बैठ सकता है जबकि वो जमीन पर ना बैठ सकता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए थोड़ा बहुत मसला है और बंदा कुर्सी पर बैठ कर नमाज पढ़ने लगे, थका हारा आया है तो वो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़े, नहीं, जमीन पर बैठेगा, आलती पालती मारकर बैठे, चार जानों होकर बैठे, जैसे भी बैठे, लेकिन बैठे नीचे। हमारे यहाँ रवाज बन गया है मसाजिद में भी और घरों में भी कि थोड़ा सा कोई मसला होता है फौरन कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ लेते, नहीं, दुरुस्त नहीं है, जमीन पर बैठकर नमाज पढ़नी चाहिए। और इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि नमाज में क़याम वाजिब है, चाहे किसी लाठी या दीवार का सहारा लेकर ही खड़ा हुआ जाए, और बैठकर नमाज वो पढ़ेगा जो क़याम से आजिज हो, और जो इससे भी आजिज हो वो पहलू के बल लेट कर नमाज अदा करेगा। रब ताला की शरीयत अहकाम मसाइल में आसानियों पर मबनी है। बहरहाल ये बात तय है कि मरीज से नमाज किसी सूरत भी साकित नहीं है, उसको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि नमाज वो हुक्म है जो ना हजर में, न सफर में, न बीमारी में, न तंदुरुस्ती में, हत्ता के हालत जंग में भी नमाज माफ नहीं, हालत जंग में भी नमाज माफ नहीं, हालत जंग में भी नमाज पढ़ी जाएगी। तो अब इस बारे में आगे हदीस है हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला, वान जाबिर क़ाल आद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरीदन फरआहु युसल्ली अला विसादतिन फरमा बिहा वक़ाल सल्लि अलल अर्दि इन इस्तताअत व इल्ला फअवमि ईमाअन वजअल सुजूदका
وأخفض من ركوعك رواه البيهقي وصحح अबू हातिम वक़फ़हु। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बीमार की इयादत के लिए तशरीफ ले गए। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे, उस बीमार को तकिया पर नमाज पढ़ते देखा, यानी वो नमाज में तकिया पर सर रख कर सजदे कर रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तकिया को लेकर फेंक दिया और इरशाद फरमाया, अगर हो सके तो जमीन पर नमाज अदा करो, वगरना इशारा से नमाज अदा करो, और अपने सजदे के इशारा को अपने रुकू के इशारा से ज्यादा झुका कर करो। इस हदीस को इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया और इमाम अबू हातिम ने इसके मौकूफ होने को दुरुस्त कहा। आगे रिवायत है, अन आयशा क़ालत रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतरब्बिअन। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत जो फरमाती है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चार जानों बैठ कर नमाज पढ़ते हुए देखा, आलती पालती मार कर नमाज पढ़ते हुए देखा। इस हदीस को इमाम निसाई ने रिवायत की और इमाम हाकिम ने इसे सही कहा है। हाँ जी, अब इस हदीस से मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मरीज को देखा, वो क्या कर रहा था कि अब एक बंदा है, उसको सजदे के लिए झुकना चाहिए, नीचे बीमार है तो उसको सजदे के लिए झुकना चाहिए, सजदा करना चाहिए, लेकिन वो क्या करता था, वो ऐसे उसने तकिया पकड़ा और तकियों को ऐसे लगा लेता था। तो आपने उस तकिए को फेंक दिया और उससे कहा नीचे बैठकर नमाज पढ़ो, जमीन पर बैठो फिर नमाज अदा करो। इससे पता चला जमीन पर बैठे, इसमें ज्यादा आजिज़ी है, इसमें आजिज़ी का इजहार है। और इंशाअल्लाह जब वो बंदा सजदा करने की कोशिश करेगा, झुकने की कोशिश करेगा, अल्लाह उसको सजदे की तौफीक देगा। कितने लोग हैं वो कुर्सियों में बैठकर नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला के सामने वो सजदा ही नहीं करते, पेशानी नहीं लगाते हो। लिहाजा सजदा करना चाहिए, पेशानी लगानी चाहिए। सजदे में इंसान अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है और बिलफेल सजदा करेगा तो करीब होता है। अल्लाह के कोई शख्स अगर किसी मर्ज में मुब्तला है, सर उसका नीचे जा ही नहीं सकता है, तो ये एक अलग बात है। लेकिन उस बंदे को पता है कि अगर मैं सजदा करना चाहूं तो सजदा कर सकता हूं, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो जानबूझकर सजदा नहीं करता, अपने आप को इतना उसने रिलैक्स कर लिया, कुर्सी पर बैठा रहता है, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। तो लिहाजा हमें नमाज वैसे अदा करने की कोशिश करनी चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी हैं। तो अब मरीज के नमाज के बारे में एक नजर डालते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में शाह फरमाया, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम वस्मऊ व अतीऊ। जिस कदर तुम में ताकत हो उसी कदर अल्लाह से डरो और उसके अहकाम सुनो और उसकी अतात करो। मरीज और माजूर जिस तरह आसानी से नमाज अदा कर सकते हो, इसी तरह वो नमाज अदा कर ले। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं, उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को देखा कि वो नमाज में आलती पालती मारकर बैठे हैं, तो वजह बताते हुए फरमाने लगे, ये इसलिए कि मेरी टांगे मेरा बोझ नहीं उठाती। तो इसे साबित हुआ कि माजूर आदमी को जैसे सहूलत हो उस तरह नमाज पढ़ना जायज है। मुमकिन हो तो खड़े होकर नमाज अदा करे, वरना बैठकर, बैठने की इस्तिताअत ना हो तो फिर पहलू के बल लेट कर वो नमाज अदा कर सकता है। जिस हैत में भी, यानी जिस तरह बैठकर आसानी हो तो उसी तरह बैठे, जैसा कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला किया था, इसी तरह वो बंदा नमाज अदा कर सकता। अगर नीचे नहीं बैठ सकता, वाकईतन बैठने में मसला है, बवासीर का मसला है, टांग का मसला है, तो फिर वो कुर्सी पर बैठ सकता है तो कुर्सी पर बैठकर पढ़ ले। अच्छा, बैठे हुए आदमी में खड़े होने की ताकत पैदा हो गई तो खड़ा हो जाए, और लेटे हुए में बैठने की ताकत आ गई तो बैठ जाए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर नमाज शुरू करते, जब किरात में से 30 या 40 आयात रह जाती फिर खड़े हो जाते और खड़े होकर इनकी किरात करते, फिर रुकू और सजदा करते। या नमाज का आगाज बैठकर किया, लेकिन जब थोड़ा सा सुकून महसूस किया, रिलैक्स थोड़े से हो गए और समझा कि अब मैं खड़ा हो सकता हूं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। यानी आधा क़याम बैठकर किया और आधा क़याम खड़े होकर। लेकिन हमारे यहाँ तो ये तसव्वुर ही नहीं है, बस एक दफा बैठ गए तो फिर बैठ ही गए, उठने का नाम ही नहीं लेंगे। नहीं, अगर उठने की ताकत है तो उठना चाहिए, खड़े होना चाहिए, क़याम करना चाहिए। ये जरूरी है क़याम करना नमाज में, ये सही बुखारी की रिवायत है।
پھر مریض کے لیے کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہونا بھی جائز ہے. یہ سنن ابی داؤد کی نماز ہے. ایک مریض ہے, اب اس کے لیے اجازت تو ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے, لیکن وہ چاہتا میں کھڑا ہوں. اگر وہ کس چیز کا سہارا لے لے اور کھڑا ہو جائے تو ٹھیک ہے, وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے. یعنی کہ یہ مریض کے لیے ٹیک لگا کر, تندرست آدمی کے لیے نہیں. ایسے رکوع یا سجدے میں پوری طرح جھک نہ سکے تو جس قدر ممکن ہو جھکے, اور سجدے میں رکوع کی نسبت زیادہ جھکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کو تکیے پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے تکیہ اٹھا کر پھینک دیا اور فرمایا اگر تجھ میں طاقت ہے تو زمین پر نماز پڑھ, ورنہ اشارے سے پڑھ لے, اور سجدے میں رکوع کی نسبت زیادہ جھک. اسی طرح بعض لوگ جب نماز پڑھتے ہیں نا, کرسیوں پر وہ آگے پھٹیاں لگی ہوتی, کرسیاں لوہے کی بنی ہوئی, خاص طور پر نماز کی کرسی, تو اس کے اوپر پھٹی لگی ہوتی ہے جس پر بعد وہ قرآن بھی رکھ لیتے ہیں, ہاتھ بھی رکھ لیتے ہیں. تو اس پر اگر کوئی شخص ایسے سجدہ کرتا ہے, یعنی کہ اب وہ کرسی پر بیٹھا ہے اور ایسے اس پر وہ ہاتھ رکھ دیتا پھٹی پر, وہ سمجھتا ہے سجدہ کر رہا ہے, یہ جائز نہیں ہے. اس کرسی کی اس پھٹی پر سجدہ کرنا درست نہیں ہے. جو شخص نماز میں حاضر ہونے سے معذور ہو وہ گھر میں نماز ادا کر سکتا ہے, کیونکہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھائی تھی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور حدیث نمبر 1113 نمبر حدیث ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے بطور خاص نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی, کوئی سوال ہے آج کے سبق کے متعلق تو آپ پوچھ سکتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب ابھی تک تو کوئی سوال نہیں ہے. اچھا جی, پچھلے درس سے بہنیں ناراض تو نہیں ہو گئی کہ بھی ہم نے کہا تک دھیان سے سنا کریں, تو یا تو انشاءاللہ امید ہے نصیحت پر عمل کیا ہوگا, سب نے دھیان سے سنا ہوگا تو بات سمجھ آ گئی ہوگی. اور اگر کوئی جی, سوال ہے فجر کی نماز اگر سفر میں نکل جائے تو کیا کریں؟ شیخ صاحب سوال ہے فجر کی نماز اگر سفر میں نکل جائے تو کیا کریں؟ جی سوال دوبارہ دہرائیے, سن نہیں سکا میں. فجر کی نماز اگر سفر میں نکل جائے تو کیا کریں؟ ہاں, سفر کی نماز اگر نکل گئی ہے کسی وجہ سے تو جب پڑھیں گے تو اس کے فرض بھی پڑھیں گے, اس کی سنتیں پڑھیں گے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے مدینہ کی طرف تو ایک جگہ وہ پڑاؤ کیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ اذان بھی دیں گے اور ہم سب کو جگا بھی دیں گے. لیکن سارے سو گئے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بھی سو گئے, تو سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سارا قافلہ 1400 کے 1400 صحابہ کرام ہی سوئے رہے. پھر جب سورج طلوع ہوا اور سورج کی دھوپ پڑی پھر بیدار ہوئے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی. تو پھر آپ نے فرض بھی پڑھے اور سنتیں بھی پڑھی. تو لہٰذا کسی کی فجر کی نماز رہ جاتی ہے تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں کسی بھی نماز کے بارے میں, یا تو انسان سویا رہ جائے یا بھول جائے. تو حدیث میں آتا ہے جب یاد آئے اس کی نماز کا وہی وقت ہے, یا جب بندہ جاگے تو اس کی نماز کا وہی وقت ہے, تو اس وقت پڑھ لے نماز کو. جی ان کا سوال ہے کہ اگر عصر کی نماز دوبارہ پڑھتی ہے, اگر عصر کی نماز قضا ہو جائے تو کیسے ادا کریں گے؟ عصر کی نماز قضا ہو جائے, پہلی بات تو عصر کی نماز انتہائی اہم ہے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. صلاۃ وسطیٰ ہے, قضا تو کوئی بھی نماز نہیں ہونی چاہیے, لیکن خاص طور پر عصر کی نماز کا خیال کرنا چاہیے. لیکن اگر قضا ہو جاتی ہے تو پھر وہی طریقہ نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے, اس کا کوئی خاص طریقہ تو ہے نہیں. کوئی بھی نماز قضا ہو جاتی ہے تو اس کے ادا کرنے کا کوئی خاص الگ سے طریقہ نہیں ہے, بس نماز کی نیت کریں گے اور آپ نماز پڑھیں گے. جی جی, پوچھ رہی ہیں کہ نماز میں وسوسے آئیں تو تھتکار کر کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ ہاں, حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور اپنے الٹی طرف سے تھتکار دو.
جی جی وہ پوچھ رہی ہیں کہ گاڑی کے سفر میں نماز پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ گاڑی میں سفر کے دوران؟ ہاں جی، اب گاڑی میں جو نوافل ہیں وہ پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن فرض نماز اتر کر پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورت حوال ہے کہ آپ کسی جنگل میں ہیں یا بعض علاقے ہیں جہاں پر سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو گاڑی سے نکلیں گے تو بیمار ہونے کا خطرہ ہے، پھر گاڑی میں بیٹھے بیٹھے فرض بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو نوافل اور سنتیں وہ پڑھے جا سکتے ہیں، بھلے کسی طرف گاڑی کا منہ ہو، قبلہ کی طرف ہو یا نہ ہو۔ تو آپ اپنا رخ ایک دفعہ قبلہ کی طرف کریں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے، اور پھر آپ سنتیں یا نوافل پڑھنا شروع کر دیں گاڑی کے اندر، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہوائی جہاز ہوتی ہے، بحری جہاز ہوتا ہے، ٹرین وغیرہ ہوتی ہے، اب وہ تو لمبا چلتا ہے، تو اس میں اگر نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے لینڈ ہم بعد میں کریں گے، نماز نکل جائے، تو پھر جہاز کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں، تو فرض بھی پڑھے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جی جی پوچھ رہی ہیں کہ اگر انہوں نے سفر سٹارٹ کیا اور جب جہاں منزل پہ پہنچے وہاں وقت بالکل ڈیفرنٹ ہو گیا، مطلب صبح اور شام کا فرق ہو گیا، تو اب نمازوں کا کیا کریں وہ؟ دیکھیں، وہ یہی کریں گے کہ اپنی نمازیں دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں نا، دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، تو یہ اپنی 5 نمازیں پوری کر لیں گے، بات ختم ہو جائے گی، پھر اگلے دن وہاں کے مطابق اپنا شروع کر لیں۔ یعنی کہ 5 نمازیں دن رات میں فرض ہیں، اس نے سفر شروع کیا، 2 نمازیں پڑھ چکے، لیکن باقی نمازیں اس کی کتنی رہ گئی؟ ایک دن رات کی 3 نمازیں رہ گئی، تو وہ ظہر عصر کر کے مغرب کر کے 3 نمازیں اپنی پڑھ لیں۔ یہ مسئلہ تو ایسے بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ وہ علاقے جہاں پر دن بہت چھوٹا ہوتا ہے، وہاں پر دن بہت چھوٹا ہوتا ہے، سورج بہت کم وقت کے لیے نکلتا ہے، تو جو لوگ ایسے ممالک میں ہیں تو وہ پھر نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ تو ظاہری بات ہے وہ اپنے اوقات کو تقسیم کر لیں گے، یا وہ پھر حرمین کے ساتھ وہ اپنے وقت کو میچ کر لیں گے، اور جب حرم میں ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، ان کے ہاں بھلے وہ رات کا وقت ہے، وہ دن کا وقت ہے، کوئی بھی ہے، تو اس کے ساتھ وہ ظہر کی نماز پڑھ لیں، پھر عصر کی پڑھ لیں، پھر مغرب، پھر عشاء، ایسے کر لیں۔ اور پھر ایسے ہی احادیث میں آتا ہے کہ جب دجال آئے گا تو اس کا جو ایک دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، پھر 1 مہینے کے برابر ہوگا، تو ظاہری بات ان دنوں میں نماز تو ہم پڑھیں گے، تو کیسے نماز پڑھیں گے؟ پھر وہ اسی لحاظ سے پڑھیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری نمازوں کے وقفہ کتنا ہوتا ہے، یعنی کہ اب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، تو فجر کی نماز کے بعد کتنے گھنٹے بعد ہم ظہر پڑھتے ہیں، پھر کتنے گھنٹے بعد ہم عصر پڑھتے ہیں، کتنے گھنٹے بعد ہم مغرب پڑھتے ہیں، پھر کتنے گھنٹے بعد عشاء پڑھتے ہیں، اور عشاء اور فجر میں کتنا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت کی تقسیم کر کے ہم اس وقت نماز پڑھیں گے، اس وقت کے لوگ نماز پڑھیں گے جب ایک دن 1 سال کا ہوگا۔ تو یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے جو مسئلہ پوچھا گیا، کوئی ایک علاقے سے اس علاقے میں چلے جاتے ہیں جہاں دن رات کا فرق ہے، تو وہ اپنے وقت کے لحاظ سے 5 نمازیں پوری کر لیں۔ جی جی پوچھ رہی ہیں کہ نماز میں اگر کندھے نہ مل سکے، فرق وجہ یہ ہے کہ شاید لوگوں کی قد کی لمبائی کی وجہ سے، تو کیا جائز ہوگا کہ کندھے نہیں مل رہے؟ اور دوسرا انہی کا سوال ہے کہ زوال کے وقت فرض نماز پڑھنی جائز ہے؟ ہاں، دیکھیے پہلی بات جو کندھے ملانے والی بات ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہے۔ اب ایک بندہ چھوٹے قد کا، ایک بڑے قد کا ہے، تو ظاہری بات ہے یہ تو کندھا مل ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ملے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ نیچے کو پھٹی رکھ کے کھڑا ہو جائے اور اپنا قد برابر کرے، نہیں، تو اس کے لیے ضروری نہیں بس وہ ساتھ ملے گا، اپنے پاؤں ملائیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ایسے ہی پاؤں جب ملاتے ہیں، پاؤں ملانے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ سب لوگوں کے پاؤں ایک جیسے نہیں ہوتے، بعض لوگوں کے پاؤں پتلے ہیں، بعض کے موٹے ہیں، بعض کے ٹیڑھے ہیں، تو لہذا اپنے پاؤں کو سب لوگ قبلہ رخ کریں گے، قبلہ رخ کرنا ضروری ہے۔ ہاں، قبلہ رخ کرنے کے ساتھ دونوں بندے اپنے پاؤں ملائیں گے، اور جتنا پاؤں کا حصہ مل جائے ٹھیک ہے، بھلے وہ آگے سے چھوٹی انگلی مل جائے، پورے کا پورا پاؤں مل جائے پیچھے ایڑی تک، بہت اچھا ہے، لیکن اگر وہ صرف جو ہے آگے سے انگلی ملتی ہے باقی نہیں ملتا تب بھی ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم پاؤں کو بھی ٹیڑھا نہیں کریں گے۔ تو ایسے ہی بڑے چھوٹے لوگ صف میں کھڑے ہیں، تو جن کا کندھا مل جائے، نہ ملے نہ ملے، تو یہ تو ایک یعنی کہ اس کے بس میں ہی بات نہیں۔
دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ دن میں 3 اوقات ایسے ہیں جب نماز نہیں پڑھی جا سکتی. نمبر 1 جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو اس وقت نماز نہیں پڑھیں گے. نمبر 2 جب سورج غروب ہو رہا ہو نماز نہیں پڑھیں گے. تیسرا جب سورج نصف النہار پر ہو جس کو زوال کہتے ہیں تو اس وقت وہ ٹائم ہوتا ہے تقریباً کو 10-1 منٹ ہوتے ہیں تو اس میں نماز نہیں پڑھیں گے, کوئی نماز نہیں پڑھیں گے. جی جی پوچھ رہی ہیں کہ جب یہ جو نمازوں کو ملانا ہے قصر کے لیے یا اگر ان کی نماز چھوٹ گئی قضا ہو گئی تو اس صورت میں بھی نمازوں کی ترتیب کس صورت میں ہوگی کہ کون سی نماز پہلے پڑھی جائے گی اور کون سی نماز بعد میں؟ ظاہری بات ہے ترتیب تو وہی ہوگی. اب ظہر اثر ملا کر پڑھ رہے ہیں, پہلے ظہر پڑھیں گے پھر اثر پڑھیں گے, یا ظہر کے ساتھ اثر کو ملا رہے ہیں تب بھی ظہر پہلے پڑھیں گے اثر بعد میں پڑھیں گے. اگر ظہر کو ہم لیٹ کر رہے ہیں اثر کے ساتھ تو پہلے ظہر پڑھیں گے پھر بھی اثر ہی پڑھیں گے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اثر کے ٹائم پہ اگر ہم ظہر پڑھ رہے ہیں پہلے اثر پڑھیں پھر ظہر پڑھیں, ایسا نہیں ہوگا, ترتیب وہی ہوگی. جی جی پوچھ رہی ہیں کہ یعنی کہ 2 سوال ایک ہی ہیں تقریباً سمجھیں. سفر میں کتنے دن تک قصر کر سکتے ہیں, اور وہ یہی اسی سے ملتا جلتا سوال ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کے پاس بحرین آئی ہوئی ہوں, 3 مہینے 28 دن ہوئے ہیں, تو میں کیا بس فرض نماز پوری یا فرض نماز پڑھوں یا پوری پڑھوں؟ ہاں دیکھیں یہ بات پچھلے سبق میں گزری تھی کہ جو بندہ عرف عام کے لحاظ سے مسافر ہے تو وہ سفر کی نماز پڑھے گا. جو بندہ مسافر ہے عرف عام کے لحاظ سے تو وہ مسافر والی نماز پڑھے گا. اب یہ تو ہر بندے کے اپنے اوپر ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو وہ مسافر سمجھ رہا ہے کہ مقیم. اب جیسے یہ ہماری بہن جو کہہ رہی ہیں تو اب یہ وہاں پر مسافر ہے کہ مقیم. ظاہر بات ہے وہ بھلے 1 مہینہ رہیں 2 رہیں 3 رہیں 4 رہیں تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ میں یہاں کی مقیم ہوں, نیشنلٹی ہولڈر ہو گئی ہوں, یہاں رہتی ہوں. ایسا تو نہیں ہے. وہ یہی کہے گی بھائی میں یہاں اپنے خاوند کے پاس رہنے کے لیے آئی ہوں تو میں نے تو واپس ہی جانا ہے, تو اس کا مطلب یہ مقیم نہیں ہے. جب مقیم نہیں ہے تو مسافر ہے, جب مسافر ہے تو مسافر والی نماز پڑھے گا. جیسا کہ پچھلے سبق میں یہ بات بیان ہوئی تھی, صحابہ کرام بعض دفعہ 6 مہینے بعض 9 مہینے اس سے زیادہ عرصہ علاقوں میں رہے ہیں تو انہوں نے وہاں پر وہ نماز قصر نماز کی ہے. تو ہمیں تو یہی سمجھ آتی ہے کہ وہ قصر نماز پڑھیں گے. جی جی پوچھ رہی ہیں کہ ان کی والدہ جو ہیں ان کے گھٹنوں میں تکلیف ہے تو وہ نماز بیٹھ کے پڑھتی ہیں, تو آپ بتا دیں پلیز کہ وہ سجدہ کیسے کریں پھر؟ دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ گھٹنوں میں تو درد ہے, بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں, تو اب ان سے آپ یہ پوچھیں کہ اگر آپ سجدے والی جو حالت ہے, سجدے والی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں اگر آپ آئیں اور سجدہ کرنے کی کوشش کریں تو کر سکتی ہیں یا نہیں. اگر وہ کہتی ہیں ہاں کر سکتی ہوں تو پھر ان کو سجدہ کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ کہتی ہے کہ نہیں بھائی مجھے تو بہت تکلیف ہوتی ہے, میں تو بیٹھی ہوں تو میں نماز پڑھ رہی ہوں لیکن اپنے میں گھٹنے ہلاؤں گی ٹخنے ہلاؤں گی اور پھر سجدے والی کیفیت میں جاؤں گی, پھر سجدے سے اٹھوں گی, مجھے بہت تکلیف ہوگی, پھر ٹھیک ہے وہ اشارے کے ساتھ سجدہ کر لیں, جیسے کرتی ہیں ویسے ہی کر لیں. تو یہ تو ہر آدمی کے اپنے اوپر ہے. اگر وہ آسانی سے سجدہ کر سکتا ہے, اس کو تکلیف نہیں ہوتی اور تھوڑی بہت ہوتی بھی ہے تو برداشت اگر کر لیتا ہے اور اس کے مرض میں کوئی اس سے اضافہ نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرے, پھر وہ سجدہ کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ سجدہ کرنے کی کوشش جو ہے نا یہ بڑا مبارک عمل ہے اور انشاءاللہ اس سے اس کے جسم کو, سجدہ کرنے والے ایک جسم کو انشاءاللہ راحت ہی ملے گی, سکون ملے گا, اس کی بیماری بھی انشاءاللہ کم ہو جائے گی. تو اس لیے اب یہ وہ خود بہتر سمجھ سکتی ہیں. اگر وہ سجدے والی حالت بنا کر سجدہ کر سکتی ہیں اور تکلیف نہیں ہوتی انہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ سجدے والی حالت بنائے اور سجدہ کرے انہیں تکلیف ہوتی ہے پھر وہ جیسے نماز پڑھ رہی ہیں ویسے ہی پڑھ لیں. جی جی پوچھ رہی ہیں کہ آپ نے کہا سفر میں نماز قصر کرنی ہے, پھر ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز ملا کر 8 رکعت کیوں پڑھی؟ اگر نماز ملا کر پڑھنی ہے تو کیا قصر نہیں ہوگی؟ نہیں, یہ اقامت میں کہا تھا نا, مدینہ میں جب ہے اس وقت کی حدیث یہ اس بارہ میں ہے کہ مدینہ میں تھے آپ تو آپ نے یعنی کہ حضر میں جب بندہ مقیم ہوگا اپنے گھر ہوگا نمازیں جمع کر سکتا ہے تو وہاں پر یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہی تھے پھر آپ نے ظہر عصر مغرب عشاء جمع کر کے پڑھی, تو اس بارہ میں یہ حدیث ہے, سفر کی نہیں تھی. جی وہ
پوچھ رہی ہیں کہ اگر فلائٹ میں وضو نہ رہنے کی وجہ سے ظہر عصر اور مغرب چھوٹ جائے تو کیا قصر کریں گے؟ یعنی کہ وضو نہ رہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ وضو کیا تھا، وضو برقرار نہیں رہا۔ دوسرا یہ ہے کہ جہاز میں کیا وضو کرنے کا انتظام نہیں ہوتا ہے وضو کیا جا سکتا ہے۔ پھر اگر وہاں پانی نہیں ہے تو آپ بیسن وغیرہ لگا ہوتا ہے، آپ پانی کی بوتل لیں، اس سے وضو کر لیں۔ اور اگر آپ کو پتا ہے کہ چونکہ جب بندہ نکلے گا تو ان ساری چیزوں کی بندہ معلومات لے لیتا ہے، چونکہ نماز کا فکر تو آدمی نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اب اگر یہ ساری سہولتیں نہیں ہیں، پانی ہے نہیں، وضو ہو نہیں سکتا، تو اپنے ساتھ مٹی کا ڈھیلا رکھ لیں، اس کے ساتھ تیمم کرے، نماز پڑھے۔ جی جی پوچھ رہی ہیں کہ حج یا عمرہ کے وقت عورت اپنے جلباب میں گٹھان لگا سکتی ہے یا بغیر گٹھان لگائے حجاب پہننا ہوتا ہے؟ اور آج کے دور میں کیا کہہ رہی ہیں، چہرہ چھپانا ہے کیونکہ وہاں تو غیر محرم ہوتے ہیں۔ ہاں جی، گٹھان کی نہیں سمجھ آئیے، گرہ لگانے کی بات کر رہی ہیں کیا؟ تو جو جی خواتین شاید گرہ ہی حج لگانے کو نوٹ کہہ رہی ہیں نا، جی گرہ لگانے کو کہہ رہی ہاں ہیں۔ جی، گرہ لگانا، ہاں جی، جو خواتین حج عمرہ کرنے کے لیے جائیں گی تو وہ حجاب تو کریں گی، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ باقی پھر وہ کوئی سلا ہوا وہ استعمال نہیں کریں گی حجاب وغیرہ، تو پھر وہ کیا کریں گی؟ وہ بڑی چادر لیں اور بڑی چادر لے کر اس کو اوڑھ لیں اور اس کو اپنے چہرے پر لٹکا لیں، تو نہ کوئی گرہ لگانے کی ضرورت ہوگی نہ کچھ، تو دونوں کام ہو جائیں گے بغیر سلا۔ یعنی کہ سلا ہو کپڑا بھی استعمال نہیں کریں گی اور پھر وہ اپنا پردہ بھی کر لیں گی۔ تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حجۃ الوداع کے موقع پر نکلے تو ہم آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اور پھر ہمارے پاس سے جب سوار گزرتے تھے تو پھر ہم اپنے چہروں کے آگے اپنے کپڑے لٹکا لیا کرتی تھیں، اور جب وہ نکل جاتے تھے پھر ہم اٹھا لیا کرتی تھیں۔ تو یہی طریقہ آج ہے کہ اپنی وہ چادریں وہ اپنے چہروں پر لٹکا لیں، اور جب کوئی نہ ہو تو پھر اس کو سرکا لیں اوپر، تو اس طریقے سے پردہ بھی ہو جائے گا اور کوئی گرہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اور سلا ہوا حجاب بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جی جی پوچھ رہی ہیں کہ کیا عصر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں؟ جی، عصر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی سببی نماز ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کی ظہر کی نماز رہ گئی تھی اور اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھی نہیں پڑھی ہے، تو وہ بندہ اب عصر کی نماز اس نے پڑھ لی ہے، پھر اس نے سوچا بھی میں نے ظہر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ نہیں پڑھی تھی، اوہو ظہر کی نماز رہ گئی۔ اب وہ کہے کہ میں اب ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں بھائی، پڑھ سکتا ہے ظہر کی نماز، چونکہ عذر کی وجہ سے نماز ہے۔ تو اسی طرح تلاوت کا سجدہ کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے، نماز ہے وہ۔ تو مسجد میں اگر کوئی آتا ہے، تحیت المسجد کے 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جو بندہ مسجد میں داخل ہو اور وہ بیٹھنا چاہے تو پھر 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے، تو وہ 2 رکعتیں پڑھے گا اور بیٹھے گا۔ تو وہ عصر کے بعد بھی یہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ ہاں ویسے جو عصر کی نماز کے بعد کو نفل نوافل پڑھنا چاہے تو وہ نہیں پڑھ سکتا۔ اور سجدہ تلاوت کے بارے میں بھی یہ وضاحت آپ نوٹ کر لیں کہ سجدہ تلاوت کرنا فرض نہیں ہے، یعنی اگر کوئی سجدہ تلاوت نہیں بھی کرتا ہے تو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ سجدہ والی آیات تلاوت کی اور نہیں پڑھی۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی خطبہ ارشاد فرمایا مسجد نبوی میں، سجدے والی آیات تلاوت کی، آپ نے سجدہ کیا، پھر اگلے جمعے پھر وہی آیات پڑھی جن میں سجدے والی آیات تھیں، تو اس دفعہ آپ نے سجدہ نہیں کیا، یعنی ایک دفعہ کیا اور ایک دفعہ نہیں کیا۔ اگر یہ فرض ہوتا، واجب ہوتا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی نہ چھوڑتے۔ یہ بہرحال ایک اضافی بات بتائی ہے، تو باقی عصر کے بعد سجدہ تلاوت کیا جا سکتا، کوئی حرج نہیں۔ جی جی شیخ صاحب یہ پوچھ رہی ہیں کہ سفر میں ہوٹل کے روم میں نماز جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی عذر ہے تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔
اور یہ آخری سوال یہ ہے کہ کہتی ہیں کہ ہر سال میں 2 مہینے کے لیے دوسرے گاؤں جاتی ہوں، تو کیا مجھے پھر قصر پڑھنی چاہیے؟ اب وہ جو دوسرا گاؤں ہے اس کی کیفیت معلوم ہونا کہ وہ دوسرا گاؤں کیا ہے. ایک بندہ ہے اس کے 2 گھر ہیں. ایک مثلا اس کا گھر ہے، اگر ہم بات کریں پاکستان کی لاہور میں ایک اس کا گھر ہے، ایک اس کا گھر گجرانوالہ میں، تو 2 اس کے اپنے گھر ہیں. دونوں جگہ کا وہ رہائشی ہے، وہ دونوں جگہ پہ مقیم ہے. تو لہذا وہ لاہور سے قصور جائے، وہ گجرانوالے جائے گا تو وہ پوری نماز پڑھے گا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مسافر ہوں. بھائی مقیم ہوں، میرا گھر ہے، محلے میں رہتا ہوں، میرے بچے یہاں رہتے ہیں. تو اب یہ تو اس کی وضاحت ہو تو پتہ چلے کہ وہ کیفیت کیا ہے اس کی. جی ٹھیک شیخ ہے جی. صاحب، شیخ صاحب ایک سوال، کیونکہ سسٹرز کافی کنفیوز ہو گئی ہیں. آپ نے کہا نا کہ بغیر سلے کپڑے ہوں، اب وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا احرام عورتوں کا بغیر سلے کا کیسے ہوگا؟ اب وہ پریشان ہو یہ گئی ہیں. یہ احرام کا، عورت کا تو احرام ہے ہی نہیں نا. عورت کا احرام تو اس کا لباس ہی ہے. عورت کا احرام تو اس کا لباس ہی ہے. اس نے مردوں کی طرح چادر تو نہیں پہننی. لیکن اب وہ یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ سلے ہوئے نقاب جو ہوتے ہیں تو وہ نہیں پہننا، وہ چادر لٹکانی. چادر کے ساتھ وہ نقاب کرنا، جیسے بڑی چادر لے کر گھونگھٹ نہیں کرتی تھی خواتین پچھلے زمانوں میں، تو اس طرح کرنا. یہ ہے. جی شکریہ. اچھا جی، باقی آج جتنے لوگ موجود ہیں، کسی کا سوال اگر رہ گیا ہے نا، یا آج کے ہمارے سبق کے متعلق سوال ہو، یا جیسے حج وغیرہ کوئی بھی سوال کرنا ہو، تو آپ ہمارا نمبر نوٹ کریں اور پھر واٹس ایپ پر آپ اپنا سوال بھیج دیں. اور تو انشاءاللہ الرحمن پھر جیسے ہی مجھے موقع ملے گا میں جواب دوں گا. تو نمبر نوٹ کر لیں آپ: 032149442220. 032149442220. تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر آپ سوال بھیج دیں. انشاءاللہ تو جیسے ممکن ہوا میں آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ دے دوں گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.